حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دہتے وقت ایک نورانی شخص آتا اور کہتا ہے کہ تیرے اعمال، تیری نماز، تیرے روزے، تیرے سجدے میں آنسو کا قیامت تک دن ایک قبرستان میں دے جاتی، جنت میں اڑنے لگی، لیکن جس نے زندگی میں گزرے نہ اڑتے۔ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، تو قبر اتنا تنگی کر دی جاتی ہے کہ پسلی میں دو ایک دوسرے میں جاتی، جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک خوبصورت شخص سامنے آتا ہے اور زہر کے سامنے چھوڑ دیا جاتا ہے، قیامت تک کرتے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سانسوں کو ایک زہر زمین پر گر جاتی ہے تو قیامت تک اس زمین پر کچھ نہ ہوگا، قبر کی جھنک ہوتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ گزرتا ہے بزرگی اور قبر خانے سوچ بھی ہو جاتا ہے۔ مومن اپنے ان پیار سے ملتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا سے جا سکے ہیں، آپس میں باتیں ہوتی، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی، کھانا پینا ہوتا ہے، جنت کی نعمت کو جھکائے دکھا جاتی ہے، شاید روحانی بار بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں مگر بات واضح ہے، شاید کہ روحانی پرندے کی شکل ہوتی ہے۔ یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ ہوتی ہے بعض دفعہ مذکورات میں ذکر ہوتی ہے، اس لیے اس سے معتبر بات نہیں کہا جاتا ہے، مگر بزرگ نے روح کو ایک دوسرے میں اس سے ثابت ہے۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پر دعا کرتے ہیں، وہاں کوئی پرندہ آواز نکالتا ہے تو ممکن نہیں ایک پرندے، مگر یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں شیعت سے وہ سلام ایک کیا مرنے والا ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں جیسے کہ ایک شاگرد پر بیٹھے ہوئے پرندے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بزرگ وقت دنیا کے مقام بہت تیز گزرتا ہے، ان کی موت آخری ہے ورنہ ہماری موت آخری نہیں ہوگی۔ روحانی رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ایک حقیقت پردہ کے درمیان آ جاتا ہے۔ موت رشتے کی ختم نہیں کرتی بلکہ مخفف کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، قبلے ایک نوجوان فوت گیا، اس کی ماں بہت رو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ظاہر ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم